حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے کا وجود اللہ کے حکم سے ہے، اور اسی کا حکم ہوتا ہے ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ہم سے پہلے دنیا میں آئے اور ان کا وجود ختم ہو گیا، اور آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ نے اپنا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہہ، وہی معبود برق ہے، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے لائق ہے۔ کل شیء، ہر چیز اللہ کے قریب بس ایک شے کے مانند ہے، حالک، ہلاک بھی کر دے گا جس طرح اللہ نے پیدا کیا، الا وجہ، اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اس کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، الاول الآخر الستیر الظاہر الباطن، اللہ عز و جل کی ذات، الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، ہمیشہ سے کائنات کو قائم رکھا ہوا، ہمیشہ قائم رکھنے والا، الصمد، ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کا محتاج ہے وہ الصمد ہے، اور ساری کائنات کے کسی بھی ذرے کی جسے محتاجی نہیں وہ اللہ عز و جل ہے، الصمد وہ ذات۔ عزیز دوستو، میں اور آپ اور ہم سب، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر رحم کرنے والا ہے۔ کفار پر بھی اللہ کا یہ رحم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں ہلاک نہیں کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، سانسیں دے رہا ہے، خون عطا کر رہا ہے، پیسہ عطا کر رہا ہے، ان کے صحت عطا کر رہا ہے۔ یہ رحم ہے اللہ کا کفار پر، رحم ہے اللہ کا جانوروں پر، رحم ہے اللہ کا اپنے ان بندوں پر خاص جو اس کی عبادت میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سبحان رب العلیٰ پڑھتے ہیں، سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، ان پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طریقے سے چاہے دنیا میں آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے اس کی طاقت کے مطابق آزمائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی جان پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش ڈالنے والا نہیں ہے، جس میں جتنی برداشت کا مادہ ہے اللہ تعالیٰ اسے اس معیار سے آزمائے گا۔ ان آزمائشوں میں کئی قسم کی آزمائش ہیں، بسا اوقات ہم آزمائش کو سمجھنے میں اور عذاب کو سمجھنے میں دھوکہ نہ کھا جائیں۔ جب تک کہ علم واضح نہ ہو جائے، تب تک کہ قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی پر گہری نظر ہماری نہ ہو، تو ہم پھر دھوکے میں آ جائیں گے کہ یہ آزمائش ہے یا یہ عذاب ہے۔ اس چیز میں فرق ہم کو آنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ، ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم لوگوں کی اتنی عمدگی سے رہنمائی کیے کہ پہلی چیز یہ بتائی کہ آزمائش تمہیں اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ انسان مصیبتوں سے اللہ آزماتا ہے انسانوں کو، یا کسی کو رحمتیں دے کر، کسی کو فراوانی مال کی دے کر بھی آزماتا ہے، لیکن عام طور پہ ہم آزمائش اور مصیبت سمجھتے جب مصیبت زندگی میں آتی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ انسان جب خیر کے راستے پر ہو، انسان جب اللہ کے دین پر قائم ہو، انسان جب اللہ کے دین پر جمع ہوا، اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہو، اور وہ دین پہ چلتے چلتے اسے مصیبتیں آتی ہیں، تو سمجھ لے یہ آزمائش ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں اور آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے،
اسے آزماتا ہے. اور مثال بیان کرتے ہوئے علم کہتے ہیں ایک آدمی میدان جہاد میں نکلا, اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے, اس کے ہاتھ پر ضرب لگی, اس کے پیر پر ضرب لگی, یہ تکلیف ہے, لیکن کب راہ خیر میں نکلا تھا تکلیف ہوئی. یہ آزمائش ہے اللہ کی. کہا ایسا بندہ جو اسلام قبول کیا, یا ایسا بندہ جو دین باپ دادا کا جو تھا وہ باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہوا خیر کی طرف آ رہا, منہج صحابہ کی طرف آتا, حقیقی دین کی طرف آتا, گھر والے گھر سے باہر نکال دیتے. یہ مصیبت ہے, یہ آزمائش ہے حقیقت میں, کیونکہ تم دین پر چلنے کی وجہ سے, دین پر گامزن ہونے کی وجہ سے کوئی موقع سے اللہ نے تمہیں آزمایا تو سمجھو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے, اس کو مصیبت نہ سمجھو. اور پھر دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ کی اس بھیجی ہوئی تقدیر کے فیصلے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے, لیکن تقدیر کے اس فیصلے سے, اس مصیبت سے اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. انسان کو یہ سمجھنا چاہیے, مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں آج اگر مصیبتیں ہیں مایوس نہیں ہونا. شیطان آپ کے اندر مایوسی ڈالنے کی کوشش کرے گا, غم ڈالنے کی کوشش کرے گا, فکر ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں بھائی میں تو دین پہ ہوں نا, پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے کو کیوں آزما رہے ہیں, اللہ میں ہی ملا کیا. اللہ کے خلاف جو سو برے الفاظ ادا کرنا, ناشکری زبان پہ لے کر آنا, یہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا. پھر یہ مصیبتیں طویل چلنے کے جو سو اندیشے ہو سکتے ہماری خود کی زبان کی حرکت کی وجہ سے. لہذا جب آپ دین پر ہیں قرار سے رہیے, اطمینان سے رہیے, نماز کی پابندی سے رہیے, اس لیے کہ صبر کا تعارف ہی یہی ہے, صبر کا ڈسکرپشن ہی یہی ہے کہ انسان دین پر قائم رہنا, نماز سے دور نہیں ہونا, اذکار سے دور نہیں ہونا, اللہ سے امید کم نہیں کرنا, اللہ سے وابستگی نہیں چھوڑنا, زبان سے ناشکری نہیں نکلنا, زبان سے شکر گزاری نکلنا, دین پہ قائم رہتے ہوئے مصیبتیں آزماری ہیں, یہ آزمائش ہے. پھر دوسرا اہل علم نے کہا انسان کو جب یہ تمیز ہو کہ اس کے لیے سزا میں ہے کیا ہو, تو جب یہ دیکھے جب وہ دین سے روگردانی والے عمل کر رہا ہے, دین سے ہٹ کر عمل کر رہا ہے, اور کوئی مصیبت آ گئی تو سمجھو یہ اس کے لیے عذاب ہے اللہ کا دنیا کے اندر. انسان شراب کی عادت میں ہے, شراب اللہ نے حرام کر دی, کوئی بیماری اس کے اوپر لاحق ہو گئی, عذاب ہے شراب پینے کا دنیا کے اندر. انسان ڈرگز کی عادت میں ہے, نشے کی عادت میں ہے, چرس گانجے کی عادت میں, گولیوں کی نشے کی عادت میں ہے, بیماری لاحق ہو گئی, بی پی آ گیا یا ہارٹ کا معاملہ ہو گیا, تو پھر سمجھو تو اللہ کی جو نافرمانی کھل کر رہا تھا وہ نافرمانی کی سزا ہے دنیا کے اندر. انسان زنا کے اندر ہے, بدکاری کے اندر ہے, فحش گوئی کے اندر ہے, زنا میں مرد اور عورتیں ملوث ہیں, بیماریوں میں ملوث ہو گئے کسی قسم کی جسمانی, وہی جو سو بدکاری کرنے کی وجہ سے وہ بدکاری کا عذاب ہے دنیا کے اندر. جب نافرمانی کی راہ پہ نکلے اور اونچی آسرے میں مصیبت آ گئی تو عذاب ہے. کسی کو مار کر آئے ناحق, کسی کی زمین قبضہ کر آئے ناحق, کسی کی جائیداد قبضہ کر آئے ناحق. آپ سمجھ رہے تھے جو سو پلان بڑا اچھا سکسیس ہو گیا, پلٹ کے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ عمل کا سزا ہے دنیا کے اندر جو اللہ عطا کر دیتا. جو جب راہ خیر پہ مصیبتیں آتی ہیں تو آزمائش ہے. دین کی خلاف ورزی کے کام کرتے وقت کوئی مصیبت آتی ہے تو علم نے کہا اسے سمجھنا چاہیے عذاب کی شکل ہے. اور یہ عذاب بھی کیوں آتا؟ انسان کو ہوش میں لانے کے لیے کہ وہ توبہ استغفار کر لے. اللہ کی رحمت ہے یہ بھی کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی تکلیف کے ذریعے اسے احساس دلا رہا ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے لے, استغفار کر, توبہ کر, لوگوں کا حق جو ہمارا حق ادا کر دے, ناحق جو کسی کی جائیداد قبضہ کیا وہ چھوڑ دے, کسی کا مال جان بوجھ کے قبضہ کر کے بیٹا چھوڑ دے, احساس کر لے. یہ احساس کی ضرورت ہے. جمعے کا جو عنوان رکھا گیا وہ یہ کہ وہ گناہ جن کی سزا دنیا ہی میں اللہ شروع کر دیتا. اسے سمجھنے کے لیے پہلے یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ اہم سمجھنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم اگر کچھ کرتے تو کئی گناہ تو ہمارے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ اٹھائے بغیر ہی معاف کر دیتا. یہ ایک رحم ہے اللہ کا. وضو کر کے ہم بیٹھے, کئی صغیرہ گناہ جو ہاتھوں سے کیے تھے وضو کرنے سے اللہ معاف کر دیا. پیروں سے چل کر جن گناہوں کی طرف گئے تھے پیر دھو کے آخری ٹپکا ٹپکتا نہیں اللہ گناہ معاف کر دیتا. زبان سے جو گناہ کرتے اللہ معاف کر دیتا, آنکھوں سے جو گناہ کرتے اللہ معاف کر دیتا. یہ مانگے نہیں آپ, خالی وضو کر کے آئے بسم اللہ کہہ کے, پاک ہو کے بندہ بیٹھ گیا.
کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ، یہ تو رحمت ہے اللہ کی۔ دوسرا معاملہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے اندر چند اعمال ایسے ہیں جس کا وبال، ریپیکیشن ہماری زندگی پہ آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ۔ اے اللہ، میرے گناہوں کی سزا سے، میرے گناہوں کے شر سے مجھے زندگی میں بچا لے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میرے گناہوں کا جو شر ہے، میری زبان کی برائی کا جو شر ہے، والدین کی نافرمانی کا جو شر ہے، کاروبار میں ڈنڈی مارنے کا جو شر ہے، اولاد کے ساتھ بدسلوکی کا جو شر ہے، بیوی کے ساتھ بدسلوکی کا جو شر ہے، غریبوں فقیروں کے ساتھ بدسلوکی کا جو شر ہے، مسکینوں کے ساتھ بدسلوکی کا جو شر ہے، کاروبار میں ڈنڈی مارنے کا جو شر ہے، جھوٹ بولنے کا جو شر ہے، جھوٹی قسم کھانے کا جو شر ہے، دھوکہ دینے کا جو شر ہے، لوگوں کا مال غبن کرنے کا جو شر ہے، اس کا شر سے مجھے بچا لے۔ اور جب یہ اقرار کرتا بندہ اللہ اس شر سے مجھے بچا لے، مطلب یہ کہ کرا میں اعوذ بک من شر ما صنعت، میں کرا ربی، مجھے پتا ہے، اسی لیے اس کے شر سے بخنا مانگ رہا ہوں، اور آگے یہ بھی مانگ رہا اب یہاں تک بچا لے، آگے میں کوشش کروں گا کہ اب مزید شر میں نہ پڑوں، مستطاعت، میری طاقت کے مطابق۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہ میرے نفس کی شرارت سے مجھے بچا، کہیں میرا نفس کی شرارت مجھے ابھار نہ دے برائی کی طرف، اور وہ برائی کا وبال میری زندگی پر نہ آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ جو برے اعمال میں نے کیے ہیں ان کے شر، نقصان، وبال، عذاب سے مجھے دنیا میں بچا، واعوذ بک من شر ما لم اعمل، اور ابھی جو نہیں کیا وہ بھی تیرے علم ہے، وہ کرنے کے شر سے بھی مجھے بچا لے۔ وہ انسان کی زندگی میں اس کے برے اعمال کا وبال آتا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جو سو اس کو ہم سے دور کر دے رہا۔ یہ تین حدیثیں، یہ بنیادی بات ہیں۔ اور قرآن مجید سورہ نمبر 42 اور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی فرما، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور اللہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما ہی دیتا ہے تمہارے مانگے بغیر۔ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے برائیوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک مصیبتیں آتی ہیں، اور پھر وہ مصیبتیں جب آتی، شیطان بھی ساتھ آتا، شیطان مزید مایوسی ڈالتا، دیکھو کیسی مصیبت میں اللہ تم کو ڈال دیا۔ یہ حالات ایسی چلنے والے ہیں جب تک کہ تم قرضوں کی اس طرف نہیں جائیں گے، سودی یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ گاڑی تم لینے کا سوچ رہے ہیں، دنیا گاڑیاں لے رہی، تم آج تک ایک گاڑی نہیں لے سکے، تھوڑا لون کی طرف آ جاؤ، EMI کی طرف آ جاؤ، بجاج فائنینس کی طرف آ جاؤ، وہ فائنینس کی طرف آ جاؤ۔ جہاں مصیبت آتی ہے شیطان پیچھے آتا، انسان کو مزید گناہوں کی طرف لے کر جانے، اور انسان پھنستا چلا جاتا۔ جہاں صبر کر لیں گے اللہ کی رحمت، اس کی ہدایت، اس کی توفیق سے مدد مانگتے ہوئے، وہاں اللہ کی رحمت اور مدد آتے رہے گی۔ 4 گناہ ایسے ہیں جس کا وبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان مرنے سے پہلے دنیا میں اس کی سزا لے کے رہے گا۔ کئی گناہ ہیں، وقت کی مناسبت سے 2 حدیثیں، اور 2 حدیثوں میں 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر زاویے سے نصیحت کر دی۔ سب سے پہلی حدیث امام بحیقی حدیث کو لے کر آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ تعالی آخرت میں مقرر کر رکھی ہے، یعنی ہر گناہ کی سزا آخرت میں ہے جہنم کی، جو رحمت سے معاف ہو گئی وہ معاف ہو گئی۔ کوئی گناہ کی سزا ایسی نہیں جسے اللہ تعالیٰ آخرت میں مقرر کی گئی سزا سے پہلے دنیا میں ہی سزا دے ڈالے۔ 2 گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملے گی، اس کی سزا آخرت میں بھی ہے، اور اس کی سزا، اس کے شر کا وبال دنیا کے اندر بھی ہے۔
سب سے پہلا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکاری کرنے کا جو گناہ ہے، زنا کرنے کا جو گناہ ہے، برے بے حیا کام کرنے کا جو گناہ ہے وہ آخرت میں ہے. اور انسان اگر روح گردانی کرتے ہوئے، رب کے سامنے اکڑتے ہوئے، اپنے گناہوں پہ اتراتے ہوئے اسی راستے پر بدکاری کے نکلے گا، مرنے سے پہلے اس کی سزا دیکھ کر رہے گا. بدکاری کا گناہ آخرت میں تو کس درجے کا عذاب ہے، برزخی زندگی میں بھی اس کا عذاب ہے، دنیا میں مرنے سے پہلے بھی سزا دیکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تو دنیاوی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، برزخی زندگی، قبر کا عذاب، کس کی شکلیں الگ ہیں، اس کی کیفیت یہ دنیاوی زندگی سے برزخی زندگی کی کیفیت الگ ہے، اور آخرت کا عذاب. لیکن دنیا کے اندر مرنے سے پہلے ہی اگر انسان کے اوپر وبال آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، جو عمل کیا ہوں اس کے شر سے بچا لے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، ابھی جو نہیں کیا وہ تیرے علم میں ہے، کہیں بدکاری نہ ہو جائے، اس سے بھی بچا لے. بدکاری کی سزا مرنے سے پہلے ملے گی، لیکن انسان اگر روگردانی میں ہے، تکبر میں ہے، غرور میں ہے، اپنی زندگی کو صرف عیش عشرت اور صرف ایک نظریے سے دیکھ رہا، دنیا ہے مزے لے لو بس، تو پھر عذاب آنے والا ہے. وہ کسی بھی شکل میں آ سکتی چیز. آج جو کلچر ہو گیا خاص طور پہ جو غیر مسلموں کے نوجوانوں کے اندر، بالخصوص کانوینٹ سکولز میں پڑھنے والے اگر ہمارے بچے ہیں، اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہمارے بچے جہاں سی بی ایس ای لیول، کیمبرج لیول یا جو سو سینٹرل لیول کی پڑھائی کے اندر بہت ہی خراب ماحول، انتہائی خراب ماحول. ایسا نہیں ہے کہ فلموں کے ذریعے بات آتی تھی پرانی ہو گئی، گانوں کے ذریعے باتیں آتی تھی پرانی ہو گئی، بگ باس کے ذریعے بات آتی تھی پرانی ہو گئی. اب حال پریزنٹ میں اس وقت گزشتہ 2-3 سال سے یہ ہے ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے کہ سیکسول طریقے، صحبت کس طرح کی جائے، ہم بستری کس طرح کی جائے، بیوی سے نہیں چل رہی بات، شوہر کی بات نہیں چل رہی، غیر شادی شدہ مرد اور عورت، دوست اور اس کی سہیلی کس طریقے سے ہم بستری کے معاملات کر سکتے ہیں، کھلے عام کالجز میں لیکچر رکھا جا رہا، ٹی وی شوز رکھے جا رہے ہیں. للن ٹاپ بول کے مشہور چینل ہے، اس کے اوپر نیوز ہم دیکھ رہے ہیں تو آ رہا کالج کے اندر سیکسول ٹیچنگ چل رہی ہے، ہزاروں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. آرگزم کسے کہا جاتا ہے، سیکس کسے کہا جاتا ہے، کانڈم کا استعمال کیسے کیا جائے، وہ بھی یہ کہہ کر خاص طور پہ باتیں اس وقت کے لیے ہیں جب آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ صحبت کر رہے ہیں. ملٹیپل سیکسول پارٹنرز کا دور، ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ کچھ دن کے ساتھ بوائے فرینڈ، اس کے بعد کچھ دن کے بعد اور بوائے فرینڈ، اس طریقے کا ماحول بن گیا، عام ہو رہا. ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، صحیح بات ہے، پڑھائیے آپ جو قابلیت آنے کے لیے، لیکن یہ نقصان ہو سکتا. دین کی مضبوطی ہے نہیں، اس بات کی طرف توجہ دیجئے، ورنہ یہی معاملہ ہے، بدکاری میں اکڑ کر آگے نکلیں گے، مرنے سے پہلے سزا ہے. یہی بیماری ہے، یہی لیکچرز کہنے والے کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس طریقے کے تعلقات مینٹین کرنے کی وجہ سے ایڈز کی بیماری کا بھی شکار ہو جائیں. یہی عذاب آ رہا، ادھر بدکاری ہو رہی، دنیا کے اندر عذاب، سزا. یقیناً انسان اس سزا میں بھی توبہ استغفار اللہ سے رجوع کر لے، اللہ تب بھی بخشنے والا ہے، اس کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے. بدکاری سے بچیں. ماحول انتہائی خراب، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی اپنے تعلقات قائم کر لینا عام کلچر ہو گیا ہندوستان میں، وہ بھی ملٹیپل پارٹنرز، واضح ہے یہ کلچر. لیکن آپ ملٹیپل بیویاں رکھے تو دنیا آپ کو بولیں گی کیسے ہے مسلمان، 3 بیویاں، 8 10 گرل فرینڈ کی جو سو سٹاک رہا، تو آپ کو بولیں گے کلچر، لائف سٹائل، سٹینڈرڈ، زندگی جی لو، لبرلزم، مزے کر لو، ایک بار کی زندگی دوبارہ نہیں آتی، ایک سے زیادہ بیوی، اسلام، بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا. یہ دین جب آیا تھا اجنبی آیا تھا، لوگ بڑا اجنبی سمجھتے تھے اسلام قبول کرنے والے کو اس زمانے میں 1450 سال پہلے، اور کہا ان قریب یہ پھر اجنبی ہو جائیں گا. تم ایک سے زیادہ بیوی کی بات کرو، دنیا بولیں گے اجنبی یہ کون لوگ ہیں. آپ 10 گرل فرینڈ رکھو، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہی اجنبیت ہے. اپنے بچوں کو بچا کے رکھیے، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. اور مسلم معاشرے کے اندر زنا نہیں ہے یہ مت سمجھیے آپ،
عام ہو رہا زنا. بچیوں کا غیروں کے ساتھ نکلنا, یہ بھی 150 بات سننے میں آ رہی. خود اپنے بچے اپنے بچیاں کا جو حال چل رہا ہے اس وقت, بے حیائی پھیل گئی. فون کے ذریعے, اسکرین کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی کا کلچر, بے حیائی کی نالج اتنی عام ہو گئی. 8th 9th کلاس کے بچوں کے اوپر بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے آج کے. جتنا ہو سکے دینی ماحول میں رکھیے, جتنا ہو سکے اسلامی کلچر میں رکھیے. ارے وہاں گئے تو پڑھتے, بچہ ڈاکٹر بنتا, سب ہوتا. 10th انٹر تک کنٹرول میں رکھو آپ بچے کو. انٹر کے بعد شادی کر دیجئے, بدائی بعد میں کرو, اس کے بعد پڑھائی کے لیے آگے چھوڑیے. ورنہ ماحول اتنے زنا کے پر عام کر چکا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کے اوپر موت سے پہلے اس کا وبال نہ جائے. اللہ محفوظ رکھے, آمین. بدکاری کا معاملہ سزا دنیا کے اندر ہے. ایک تو اس سے پہلے خطبے میں آپ کو بتایا تھا, لڑکا لڑکی کے علاوہ مرد کا معاملہ, عورت کا معاملہ. بائی سیکشول بول کے قوم ہے, قوم کے اپنے جیسی لوگ آ رہے تھے, ان کا کیا ہے, لڑکی سے بھی صحبت کرتے, لڑکے سے بھی صحبت کرتے. بائی سیکشول, ہومو سیکشول بھی رہتے, عورت کے ساتھ بھی صحبت. لوط علیہ السلام کی قوم کا یہی معاملہ, مرد کے ساتھ. یہ بدکاری میں اتنے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ صیحۃ, چیخ کا عذاب بھیجے تو قوم عذاب کی جگہ چلی گئی چیخ کی آواز سن کے. اور اللہ کا فیصلہ تھا, الٹی مار کے اوندھی عذاب اللہ دے دیے, اور چن چن کے ایک ایک آدمی کے نام سے آسمان سے پتھروں کی بارش اس قوم کے اوپر ہی جو بدکاری کے اندر ملوث تھی. پری میرجل سے, شادی سے پہلے جسمانی تعلقات قائم کرنا کلچر عام ہو گیا. جب کلچر عام ہو جاتا تو گناہ آسان نظر آتا. جھوٹ بول رہے ہیں, کبیرہ گناہوں میں سے جھوٹ بولنا, مگر جب ہر کوئی جھوٹ بولتے رہیں گا عام ہو گئی بات. ہر کوئی کاروبار میں ڈنڈی مارتے رہیں گا, عام ہو گئی بات. یہ پہلا گناہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت سے پہلے سزا مل کے رہے, اگر انسان توبہ استغفار کر لے رب سے جو سو امید پانے والا ہے. ماعز رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے, گناہ ہو گیا, سزا دے دیجئے تاکہ اس کی سزا پا کر آخرت میں بچ جاؤں اس عذاب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے, دوسری طرف آئے وہی کہا, آپ پھر پلٹ گئے, تیسری طرف آئے وہی کہا, پھر پلٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا پاگل ہے؟ اس نے کہا نہیں میں پاگل نہیں ہوں. کہا تو شادی شدہ ہے؟ کہا میں شادی شدہ ہوں. کہا تحقیق کرو. تحقیق کرا, ماعز کی یہ بات ثابت ہو گئی, ماعز نے شادی شدہ ہوتے ہوئے بدکاری زنا کا معاملہ کیا. اللہ اکبر. صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن بتانا مقصد ہے اس گناہ کی سنگینی کہ صحابہ کتنی کرائیت کرتے تھے اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے رجم کی سزا دی جائے. رجم کی سزا ہے اسلامی حکومت میں کہ پتھر مار کے ختم کر دیا جائے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچے. لیکن حاکم کو یہ بھی اختیار ہے کہ حاکم موقع توبہ کرنے کے لیے سزا نہیں دے کر, دونوں اختیار حاکم کو ہے. حضرت ماعز کو صحابہ عید کی نماز کی جگہ لے گئے اور اللہ کی یہ قانون کی تابعداری میں پتھر اٹھا کر اللہ کا نام لے کر مارنا شروع کیا. ماعز کو پتھر پڑتے برداشت کرتے, پتھر پڑتے گئے یہاں تک کہ ماعز بھاگے نوکیلی چٹانوں کی طرف, بڑا پتھر اٹھا کے صحابہ نے مارا, وہیں ختم ہو گئے. مارنے والوں کو اتنا غم تھا, اتنی فکر تھی کہ ہمارے ساتھ کا یہ بندہ اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دے دیے. 3 دن تک سناٹا مدینے میں, صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی خاموشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھے آ کر جہاں صحابہ ماعز کو رجم کرنے والے خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اس کی فکر میں تھے, اس کی آخرت, اس کی دنیا, اس کی سزا سوچتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غم مت کرو, غم مت کرو, غم مت کرو. ماعز نے تو ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو تم میں بار دیا جائے تم سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا. کہا کہ
کاش تم مائز کو چھوڑ دیتے، وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا۔ اسی حدیث میں ہے حاکم اجازت دے سکتا زانی کو کہ وہ توبہ استغفار کر کے زندگی گزارے۔ سنگینی دیکھیے آپ، کس درجے کا آخرت کا عذاب ہوں گا اس کے لیے، جس کا خوف مائز کے دل میں تھا رضی اللہ عنہ۔ اللہ اس گناہ سے ہم سب کو بچا لے، آمین۔ دوسرا گناہ، اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں جسے سزا دے دی جائے گی وہ ایک گناہ بدکاری ہے، اور دوسرا گناہ وہ ہے جو انسان اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے۔ قطع رحمی کرنا، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے رشتہ دار بولتے کس کو؟ ہر خونی رشتہ ماں کی طرف کا، ہر خونی رشتہ باپ کی طرف کا، یہ ہمارے خونی رشتے جسے نبھانا ہے۔ آپ کے والد کے خون سے آپ، والد کا رشتہ، آپ کے والد ان کے والد کے خون سے دادا کا رشتہ، دادا کے بیٹے دادا کے خون سے والد، والد کے بھائی تایا چاچا یہ لوگ، پھوپھو یہ لوگ، اور ماں کی طرف سے ماں کے خونی رشتے، ماں کی بہنیں اور ماں کی ماں نانی، یہ سب خونی رشتے آتے۔ ان سے نیچے والے، ان سے اوپر والے، پوترے نواسے، یہ سب ڈسٹریبیوٹ ہوتے چلے جاتے۔ جو ان رشتوں کو توڑے گا کس وجہ سے؟ اپنی عزت، اپنی ناک کے خاطر، اپنے سسٹم کے خاطر، اپنے تکبر کے خاطر، اپنے گھر کے سسٹم کے خاطر، میرے مزاج کے خاطر، میں ایسا ہی چاہتا ہوں، میرے پاس ایسا ہونا، میرے خاندان میں ایسا، میرے گھر میں ایسا، میں گھر کا راجا، میرے گھر میں ہونا، میرے کو پوچھ کے دیکھنا، میں کسی کا نہیں جاتا ہوں، وہ میرے کو پوچھ کے دیکھنا، انہوں میرے کو پوچھ کے نہیں دکھے، میں ان کے پاس نہیں رہ سکتا، انہوں میرے پاس آنا، میرے سامنے جھکنا، میں خاندان کا بڑا، انہیں چھوٹا، انہیں غریب، میں بڑا، میں کاروباری، میں جاگیردار، میں کو پوچھ۔ یہ وجہ سے جو رشتے توڑ دیے جاتے، مرنے سے پہلے اس کی سزا ہے۔ اتنی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ آپ باندھ کے رکھ دیے، ایک دوسرے سے جڑے رہو۔ اور کہا ابن عثیمین اور دیگر رحم اللہ علماء نے رشتہ داری نبھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا تمہارے علاقے میں، تمہارے کلچر میں جس چیز کو رشتہ داری نبھانا کہا جاتا ہے اسے نبھاؤ۔ جس میں مثالیں دی گئی، انہیں دین حق کی دعوت دینا، یہ بھی رشتہ داری نبھانا ہے۔ ان کی دعوتوں کو قبول کرنا، جائز دعوتیں، یہ بھی رشتہ داری نبھانا ہے۔ آپ دعوت دے رہے ہیں، کیا عمل صاحب دعوت قبول کرنا سنت ہے، دعوت دینا بھی پھر ویسی جو سنت کے مطابق ہے۔ آپ رات کے 11:30 کو بلا کے کیا میری فجر کی نماز کو گول کروں، یہ کون سی سنت ہے؟ کون سی سنت ہے؟ آپ کی دعوت بھی سنت کیوں نہ، آپ چھٹی میں بلا رہے ہیں، آپ چھلے میں بلا رہے ہیں، آپ جمعگی میں بلا رہے ہیں، آپ پاؤمیس کے رسم میں بلا رہے ہیں، یہ سنت ہے، دعوت بھی شرعی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرا نکاح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، دوسرے دن کی بات تھی، پڑوس سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں کچھ کھانا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی میرے اور عائشہ کے ولیمے کا کھانا ہے، کھاؤ۔ لوگوں کو بلا کے کھلا دیے، ختم۔ جان پہ لوڈ، 1000 آدمی کا، 2000 آدمی کا، 3000 آدمی کا، 1500 آدمی کا، مٹی کا پیسہ، سود کا پیسہ، کریڈٹ کارڈ کا پیسہ، رہن سینٹر کا پیسہ، وہ قرضے کا پیسہ، اس کے پھرانے کا پیسہ، اس کی جائیداد ہڑولیوں پیسہ، اس میں کھلا رہے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ کھانے والوں کا بھی تماشا، کھلانے والوں کا بھی تماشا۔ کھانے کے لیے ایسی ساری دعوتیں بائیکاٹ کریے، آپ مکمل طور پہ بائیکاٹ کریے۔ جہاں جو سو فضول خرچی، پیسے کا اڑانا، ارے ہمارے کن ہے اڑا رہے بھائی، تو اڑا لے بھائی، ہم نہیں آتے تھے اڑانے میں۔ اور ایک نیا چل رہا آج کل، قوال کو بٹھا لیے، آرکیسٹرا کو بٹھا لیے، ناچنے والیوں کو بٹھا لیے، 1000 روپے لے کے بینچ میں کڑک 10 روپے کے نوٹاں، 20 روپے کے نوٹاں لائے، بس اڑا رہے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں کا دیکھ لیے، بس پیسہ لوٹایا جا رہا، لوٹا رہے ہیں۔ یار وہ 20 روپے کی اہمیت کسی کو ہے باہر جو رات کا نہیں کھا کے سویا سوئے؟ وہ 20 روپے کی اہمیت ان کے پاس ہے جو اپنے بچوں کے واسطے فروٹ، سیب، سنترا، آم نے لے جا سکتے، ان کے پاس اہمیت ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم اڑاؤ، تمہارے کو جہاں اڑانا ہے، مگر ہم کو بلا کے مت اڑاؤ۔
ایسے اڑانے کے دعوت میں مت جائیے. آپ مکمل طور پہ بائیکاٹ کریے ایسے ولیمے کے کھانوں کا, ایسے شادیوں کے کھانے کا مکمل بائیکاٹ. تب جا کے عقل آئیں گی لوگوں کو. آپ کی طاقت ہے, آپ اپنے آپ میں دلو. رشتے نبھانے میں دعوت دینا ہے تو رشتے داروں کچھ دعوت نہیں ہے. دولہے کے بعد ایک جنا ٹھہرے ہوا رہتا, یہ میرے سمداوے کے دور کے سالے ہے. کون سا خون کا رشتہ ہے؟ شوہر کی بیوی کے جو رشتہ دار ہیں وہ شوہر کو خونی رشتہ نہیں ہے, اور بیوی کے شوہر کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے لیے خونی رشتہ نہیں ہے, بلکہ ان کی اولاد کو ماں کے خونی رشتے, ان کی اولاد کو ان کے باپ کے خونی رشتے نبھانا ہے. داماد ہیں, داماد کے ساتھ ساس سسر کا خونی رشتہ کچھ بھی نہیں ہے. رشتہ داری ہے قائم سمداوے کی سسرالی, اس میں تہذیب ادب لحاظ اخلاق سو پیش کرنا ہے. لیکن خونی رشتے کا جو حق ہے وہ غیر خونی رشتے والوں کے لیے نہیں ہے. پہلے ان کو تو دیجئے. بڑا بھائی گاؤں میں اس کے واسطے دعوت نہیں ہے, کوئی ادھر ہے اس کے واسطے پوچھنا نہیں ہے. اہل علم کا رشتہ داری نبھانے میں صدقہ دینا بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ جب تم رشتہ دار کو دو, صدقہ جب تم رشتہ دار کو دو تو اس میں دو فائدے ہیں. ایک صدقے کا اجر بھی ملے گا, دوسرا رشتہ داری نبھانے کا بھی اجر ملے گا. گویا رشتہ داری مدد کے ذریعے, مالی مدد کے ذریعے, راشن کی مدد کے ذریعے, پڑھائی کی مدد کے ذریعے بھی نبھائی جا سکتی. یہ سب رشتے توڑ دے کے خالی دوستوں کے دعوتاں چل رہی ہیں, غیروں کے دعوتاں چل رہی ہیں, اور غیروں کی مدد میں آپ نکل جا رہے ہیں. رشتہ دار منہ کھول کے نہیں مانگ سکتے. سب سے پہلے زکوٰۃ کا حق آپ کے رشتہ دار کا ہے. رشتوں میں دیکھیے کون زکوٰۃ کا مستحق ہے. بڑے بڑے اداروں میں آپ جو غریب بچیوں کی شادی کرا دے رہے ہیں, آپ پیسہ لٹا دے رہے, لٹاؤ, لیکن پہلا حق رشتہ داروں کا. یہ رشتہ داری نہیں نبھائے تو موت سے پہلے اس کی سزا مل سکتی. اللہ محفوظ رکھے, آمین. رشتہ داری صحیح معنی میں تیری رضا کے اصول کے لیے نبھانے والا ہم سب کو بنا دیا, آمین. 2 گناہ. تیسرا گناہ جس کی موت سے پہلے انسان کو سزا ملے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گناہوں کی سزا جلدی سے دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے. یہ دوسری حدیث ہے, اس میں اور 2 گناہ ہیں. 2 گناہوں کی سزا جلدی سے ہی دنیا میں دے دی جاتی ہے. ایک بدکاری جو پہلی والی حدیث میں آ گئی, اس میں تیسرا ایک اور گناہ ہے. کہا وہ گناہ کی سزا جو دنیا میں مرنے سے پہلے جلدی دے دی جاتی ہے, اور یہاں لفظ جلدی کا ہے, جلدی دے دی جاتی ہے, وہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو. دنیا ہی میں اس کی سزا ہے. باپ کو پوچھ کے نہیں دیکھنے والا, ماں کو پوچھ کے نہیں دیکھنے والا, یہ سمجھنے والا کہ میرا بڑا بھائی دیکھ لے رہا, میرا چھوٹا بھائی دیکھ لے رہا, تو نے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. موت سے پہلے بھی عذاب کی تیاری کر رہا تو. ماں باپ کا نافرمان, موت سے پہلے اسے سزا دے دی جاتی. کیا سزا ہوتی یہ ہم نہیں جانتے. اللہ کی پکڑ کے طریقے کوئی نہیں جانتا, اللہ کے عذاب کے طریقے نہیں جانتا. وہ مثالیں ہیں جو اللہ نے عذاب دیا. آج جو موجودہ زمانہ ہے عزیز دوستو, اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر جو ماحول میں بات پھیل گئی وہ بڑوں کی نافرمانی کی بات بچوں میں آتی جا رہی ہے. فون ایک وجہ ہے, لیکن صرف فون وجہ نہیں ہے, آپ کی تربیت بھی وجہ ہے. آپ وہ تربیت میں نہیں لا رہے ہیں, آپ مساجد میں لا رہے ہیں, آپ بیانوں میں لا رہے ہیں, آپ جمعہ خطبات میں لا رہے ہیں, آپ گھروں کے اندر ماحول نہیں بنا رہے, آپ سانچ چوکوں میں لے جانا نہیں چھوڑ رہے, آپ بیجا دعوتوں میں لے جانا نہیں چھوڑ رہے, آپ ناچ گانے کرانا نہیں چھوڑ رہے, آپ برتھ ڈے منانا نہیں چھوڑا رہے, اینیورسری منانا نہیں چھوڑا رہے, ٹی وی دکھانا نہیں چھوڑا رہے. T20 باپ بھی, جوان بیٹی بھی اتنے کپڑے پہنے والی عورت کو جب دیکھیں گی وہ اولاد سے فرمانبرداری کی کیا امید رکھی جائیں گی؟ جب دین مٹا دیں گے آپ, جب آپ اللہ کی نافرمانی آپ کی اولاد کے سامنے کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرنے میں کوئی جو حرج نہیں ہے. پھر موت سے پہلے
اس عمل کی بھی سزا دے دی جاتی. اللہ بچائے والدین کی نافرمانی سے ہم سب کو, اور ان کا حق ادا کرنے والا بنائے. اور حق تو مرد دم تک ادا نہیں کیا جا سکتا ان کا. عزیز دوستو, اولڈ ایج ہوم کا زمانہ ہے. اولڈ ایج ہوم, لوگ ماں باپ کو باہر بھی لے جا رہے ہیں, امریکہ, کینیڈا. وہاں لے جا کے اتنی مصروفیت ہے, وہاں لے جا کے سالوں سال سے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھے ہوئے ہیں. اولاد شہر میں چھے, اولڈ ایج ہوم بھی شہر میں چھے. اور یہ تصور چھوڑ دیجئے, آئیسو بہو کی ذمہ داری ہے میرے امی ابا کی خدمت کرنے کی. تمہارا دینی شعور صحیح نہیں ہے, پھر کوئی خونی رشتہ نہیں ہے بہو کا ساس اور سسر سے خدمت کرنے. یہ تو انسانی تقاضا ہے جو انہیں کر لے رہی اجر و ثواب کے لیے. لیکن یاد رکھو, کوئی اگر اپنے ماں باپ کی ذمہ داری لائسو بہو پہ تھوپ رہا, یہ اسلامی نظریہ صحیح نہیں ہوتا. تیری ذمہ داری ہے تیری ماں کی خدمت تو کر, تیری ذمہ داری ہے تیرے والد کی خدمت تو کر. دوسرے کی بیٹی کو لا کے نوکر سمجھ کے تم نہیں بٹھا سکتے. وہ اخلاقی فریضہ ہے جو گھر کی بہو ادا کر دے رہی. ورنہ ہمارا سسٹم حیدرآبادی کیا ہے, آنکھ دکھا رہی بہو, نہیں بول رہی بہو, ماں میری بات نہیں سن رہی, میری روٹی نہیں ڈالتی, میری چائے نہیں لاتی. یہ باتوں کے جھگڑے. تو کام والی رکھ, تو گھر میں رک کے خدمت کر. اگر عورت نہیں کرنا چاہ رہی تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا. ایک جملہ پھر رہا تھا تھوڑے دن پہلے, وہ بہویں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم ساس اور سسر کی خدمت نہیں کریں گے, وہ کسی یتیم خانے میں چلے جائیں, یا وہ جو سو ہمارے گھروں میں نکاح ہو کرنا ہے. دین والے ایسی بے وقوف بات کریں گے؟ کون سا سسٹم ہے یہ آپ کا سسٹم ہے. آپ کے نظریے سے دین چلیں گا یا دین کے نظریے سے آپ چلیں گے؟ ہاتھ پیر جوڑ کے عاجزی کر کے آپ بیوی کو ریکویسٹ کرنا, میرے ماں باپ کی خدمت کر لیجئے, میرے کن طاقت نہیں ہے کام والی رکھنے. شکر گزاری کرو آپ اس کی. اگر انہیں آپ کے ماں باپ کی خدمت کر لے رہی, ان کا جو سو حمام بہقنا آپ کو پیشاب دھلا دے رہی, ان کا پیمپر بدل دے رہی, ڈائپر بدل دے رہی, کھانا کھلا دے رہی, چائے دلا دے رہی, شکر گزاری کے مستحق آپ اس کے. دادا گیری نہیں چلا سکتے عورتوں پہ. یہ اسلام ہے, یہ اللہ کا دین ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو ہے وہ تمہارے کلچر سے نہیں تولا جائیں گا. تمہارے کلچر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تولا جائیں گا. اپنی ذمہ داری سے بھاگ کے بیوی کے اوپر ڈال کے ذمہ داری سمجھ رہا میں ادا کر دیا. ماں باپ کا نافرمان موت سے پہلے جلد سزا دے دی جاتی ہے. ہوش میں آئیے. اور پھر یہی عورت جب اپنے ماں باپ کی خدمت کو جانے کی وجہ سے اجازت پوچھتی, آپ کو بڑی بے چینی ہوتی, پھر روٹیاں کون ڈالیں گے؟ یہ تو خونی رشتہ ہے, تم روک نہیں سکتے اس کو. اگر انہیں ماں باپ کی خدمت کے لیے جانا چاہ رہی, یہ حق ہے اس کا. اور عورتیں نکاح کے بعد بھی ماں باپ کا حق تم پر ایسے ہی رہتا جیسے شادی سے پہلے تمہارا حق تھا. یہ ختم نہیں ہوتا. یہ خونی رشتہ ہے, یہ باپ کا رشتہ ہے, یہ ماں کا رشتہ ہے, ہر ایک کے لیے قائم رہے گا. قیامت کے دن تو شوہر کے نام سے نہیں, اپنے باپ کے نام سے اٹھائی جائے گی. بچیں عزیز دوستوں, میں بھی آپ بھی والدین کی ہر قسم کی نافرمانی سے, لیکن کچھ نافرمانی ہے جو کرنا پڑتا. ماں باپ بولیں گے جتے پیر کو چلو, جہانگیر بینا کو چلو, سجدے کرنے چلو, کالی ڈوری بننے چلو, خبروں کو بھولا چڑھانے چلو. وہ بھی کون کی کیا نے کی, اپنا سگا نہیں, مگر چلو. خود کے رشتہ دار کو بھی عورت کو قبرستان لے جانا منع ہے, مگر کدھر کے کی پیر جمعرات منگل چار جمعہ ان کو لے کے جا رہے ہیں. نہیں ماننا, سختی سے جواب نہیں دے سکتے آپ, مگر یہ اللہ کا دین ہے, میں نہیں آ سکتا, میں نہیں آ سکتی. آپ صاف جواب دے دیجئے. اللہ کے دین میں والدین کی نافرمانی کرنا ہے اس وقت جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف حکم دیں گے. نہیں مان سکتے آپ بات, لیکن جواب عاجز ہوگا, جواب اخلاق پر مبنی ہوگا. عزیز دوستو, اس کے علاوہ اور بھی کئی گناہ ہیں جس کی سزا دنیا میں دے دی جاتی. اللہ ہمارے اعمال کے وبال سے, عذاب سے دنیا, برزخ اور آخرت میں مجھ کو اور ہم تمام کو جو سو محفوظ رکھنا. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.
مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔